رات کا سما تھا۔ وہ کلب میں سب سے الگ تھلگ بیٹھا تھا، ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا، چہرے پر وہی مایوس کن تاثر تھا۔ وہ کسی گہری سوچ کے زیر اثر تھا۔ جب احمد نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو کاوش چونکا۔ بھائی، کیا ہو گیا تجھے؟ کیوں منہ لٹکایا ہوا ہے؟ اور یہ ہر روز کلب کیوں آ جاتا ہے تو رات کو؟ سب خیریت ہے نا؟ احمد سے اس کی حالت ٹھیک نہیں لگی تھی۔ وہ جو شادی کے بعد بالکل ہی غائب ہو گیا تھا، وہ اپنا جانے کیوں اچانک ہر روز یہاں کلب میں پایا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے سب، تو بتا اس دفعہ ویکیشنز پر کہیں جانے کا پروگرام نہیں بنا رہے تم لوگ؟ اس نے بات گھمانا چاہی مگر احمد اس کی آنکھوں کی اداسی دیکھ چکا تھا۔ نہیں بھائی، سب اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ جائیں گے، میں ٹھہرا شدید سنگل، میں اکیلا کہاں گھومنے جاؤں گا؟ احمد نے منہ لٹکا کر کہا تو کاوش مسکرایا۔ تو پلان بنا جانی، میں ہوں نا ساتھ، دونوں بھائی چلیں گے۔ کاوش کی بات پر احمد کھل کر مسکرایا۔ مگر ایک منٹ، اگر تو میرے ساتھ جائے گا تو بھابھی؟ احمد نے اچانک سوال کیا تو کاوش کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ وہ ویسے بھی اپنے کزنز گروپ کے ساتھ ٹرپ پر جا رہی ہے، کاوش نے بتایا تو اس نے محض اس بات میں سر ہلایا۔ اب کاوش اسے کیا ہی بتاتا کہ اس کی زندگی کتنی خراب چل رہی تھی۔ جب وہ گھر آئے تو مائرہ سو چکی تھی۔ کاوش اسٹڈی روم میں چلا گیا اور صبح ہوتے ہی آفس کے لیے تیار ہو کر بنا کچھ کھائے پیے آفس چلا گیا۔ مائرہ کی آنکھ 12 بجے کے بعد کھلی۔ کاوش کو نہ پا کر اس نے گہری سانس لی۔ وہ اٹھ بیٹھی، ایک تفصیلی نگاہ پورے کمرے پر ڈالی، جو تھا تو بہت بڑا اور خوبصورت مگر اس کے لیے کسی زندان سے کم نہیں تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، جسے اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کی پوری آزادی تھی۔ کاوش نے اسے کہیں دیکھا اور اسے پسند آ گئی۔ کاوش نے اس سے محبت کی شادی کی تھی، مگر مائرہ نے اس کا بینک بیلنس دیکھا تھا۔ لیکن شادی کو بھی 1 سال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ اسے کاوش ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ کاوش جیسے ہی اس کے قریب آتا وہ بہت بیزارگی کا اظہار کرتی تھی، اور یہی وجہ تھی جو کاوش کو اب احساس ہو رہا تھا کہ مائرہ کو اس کی قربت نہیں برداشت۔ وہ جب شام میں واپس آئی تو کھانے کے بعد وہ کمرے میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا اور وہ بیڈ پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ کاوش کی گہری نظریں اس پر تھیں۔ وہ گہرے گلے کی شرٹ اور بالکل کسا ہوا ٹائٹس پہنی ہوئی تھی، جس سے اس کے جسم کا ہر حصہ بالکل صاف واضح ہو رہا تھا۔ وہ میگزین پڑھنے میں مصروف تھی مگر اسے کاوش کی مسلسل نظریں اپنے اوپر محسوس ہو چکی تھیں۔ اسے نظر اٹھا کر دیکھا تو کاوش اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کاوش نے سگریٹ مسل کر پھینک دی اور اٹھ کر بیڈ کی طرف آنے لگا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی جب اسے بالکل قریب آ رکا۔ ایک ہاتھ سے اس کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتا ہے تم کتنی خوبصورت ہو؟ کاوش نے زیر لب کہا۔ وہ اس کی بیوٹی بون پر انگلی پھیر رہا تھا۔ مجھے پتا ہے، میں بہت خوبصورت ہوں۔ مائرہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ تو بتاؤ کتنی؟ کاوش نے جیسے اسے اکسایا۔ اتنی کہ جب اس رات تم نے مجھے اپنے فرینڈ کی پارٹی پر دیکھا، جو اس کی بہن یعنی میری دوست نے آرگنائزنگ کی تھی، تم نے اس رات کے بعد کئی دن مجھے فالو کیا۔ میں جہاں جاتی وہاں تم موجود ہوتے تھے۔ یہ سب اتفاقاً نہیں ہوا تھا، تم میرا پیچھا کرتے تھے۔ میں سمجھ چکی تھی تم میرے عشق میں گرفتار ہو چکے، اور پھر جب تم نے مجھے پرپوز کیا اور میں نے کوئی جواب نہ دیا تو تم نے مجھے میرے پیرنٹس سے مانگ لیا۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی تمہاری بیوی بننا پڑا، کیونکہ یہ میرے پیرنٹس کی خواہش تھی۔ کیونکہ جب تم اپنے پیرنٹس کو لے کر میرے گھر آئے تب پتہ چلا تمہارے ڈیڈ اور میرے ڈیڈ دونوں ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے، اور انہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، تو مجھے تم سے شادی کرنی پڑی۔ مگر بعد میں میری آزادی، میرے دوستوں کے ساتھ ٹور، سب کچھ ختم ہو گیا، کیونکہ میں ایک ہاؤس وائف بن گئی۔ وہ اتنی رفتار سے بول رہی تھی کہ اس کا سانس تک پھولنے لگا تھا۔ کاوش اس کے چہرے پر نظریں جمائے اسے سن رہا تھا۔ تو کیا میں سمجھوں کہ تم مجھ سے اس رشتے سے تنگ آ چکی ہو؟ وہ بولا تو لہجے میں کچھ تھا۔ مائرہ نے رک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ نہ تم سے اور نہ ہی اس رشتے سے، مگر میں تمہاری مصروفیات سے تھک گئی ہوں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا تم سے شادی کے بعد میں ایک ہی گھر میں قید ہو کر رہ جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر کاوش نے سر ہلایا، گویا متفق ہوا ہو۔ مصروفیات سے تھک گئی ہوں، جبکہ میں ساری رات تمہارے لیے جاگتا ہوں۔ میں تمہارے لیے اکثر میٹنگ کینسل کر کے آ جاتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم پہلے کی طرح باہر گھومنے نہیں جاتے، میں زیادہ وقت بزنس کو دے رہا ہوتا ہوں،
مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں تمہاری ناراضگی سے واقف نہیں ہوں۔ تم اپنے کزنس کے ساتھ جا رہی ہو، جتنا مرضی انجوائے کر لینا، میں نے ایک اچھی رقم تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی ہے۔ وہ کہہ کر پلٹ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ آج اس کے قریب نہیں آئے گا، لیکن مائرہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تمہاری امی کینیڈا سے روز مجھے کال کر کے پوچھتی ہیں کہ میں انہیں کب خوشخبری دوں گی، مائرہ نے گیلے لہجے میں کہا تو کاوش اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میں ان کی وجہ سے رات میں وقت نکال کر تمہارے پاس آتا ہوں مائرہ، مجھے تم سے محبت ہے، بچہ چاہیے ابھی ہو یا 10 سال بعد، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں امی سے بات کر لوں گا، تم پریشان مت ہو۔ وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اب اسے تسلی دے رہا تھا۔ ٹیسٹ کرواتے ہیں کاوش، تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ میں ٹھیک ہوں، ورنہ تو وہ مجھے ہی بانجھ۔ وہ آگے کچھ کہنے لگی جب کاوش نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ کروا دیا۔ خبردار، ایسا کچھ مت کہو، اللہ کی مرضی ہوگی تو بچہ بھی ہو جائے گا، مجھے یقین ہے تم ٹھیک ہو۔ وہ اب اسے بہت پیار سے سمجھا رہا تھا۔ وہ کافی حد تک سمجھ گئی تھی۔ کاوش نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر بوسہ دیتے ہوئے اسے دیکھا اور بہت پیار سے اسے بستر پر لٹا کر اس پر جھک گیا۔ بالآخر کاوش کا اندازہ غلط ثابت ہو گیا۔ وہ اس سے بیزار نہیں تھی، مگر وہ بچے کی وجہ سے ٹینشن میں رہتی تھی۔ کاوش نے دل میں خود کو 100 بار کوسا، مسئلہ کچھ تھا ہی نہیں اور وہ ایسے ہی غلط سمجھ رہا تھا۔ کاوش نے اس کے اوپر آیا، وہ آنکھیں بند کیے اسے محسوس کر رہی تھی۔ کاوش اس کے جسم کے ہر حصے کو چومتے ہوئے اسے سکون دینے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ مائرہ کا خیال کچھ اور ہی تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس کو سکون دینے کے نام پر خود کو سیراب کر رہا ہوتا تھا۔ جب سے مائرہ اپنے کزنس کے ساتھ ٹور پر گئی تھی، نہ وہ اس کا فون اٹھاتی تھی، اگر اٹھا بھی لے تو بھی اسے ٹھیک سے بات کہاں کرتی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنے آنے کا بھی اسے نہیں بتایا تھا۔ جب وہ آفس سے واپس آئے تو مائرہ کمرے میں موجود تھی۔ تم کب آئیں؟ تم نے آنے کا بتایا ہی نہیں، وہ کوٹ اتار کر ایک طرف رکھتے ہوئے بولا، مگر مائرہ نے اسے مکمل نظر انداز کیا۔ وہ اپنی شاپنگ دیکھ رہی تھی، پھر اپنا سوٹ کیس کھول کر سارے کپڑے وارڈروب میں جما رہی تھی۔ مائرہ، بیبی میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اسے اس کے خراب موڈ کا اندازہ ہو چکا تھا، مگر مائرہ پھر بھی نہ پلٹی تو وہ اس کے بالکل قریب آیا۔ مائرہ جان، کیا ہوا ہے؟ وہ جیسے اس کے بازوں کو چھونے لگا۔ وہ ایک دم سے اس سے دور ہوئی۔ خبردار جو میرے قریب آئے تو میں جان لے لوں گی اپنی۔ وہ اتنی بری طرح چلائی تھی کہ کچھ پلوں کے لیے وہ اسے ناسمجھی سے دیکھتا رہ گیا۔ تم نے مجھے ٹرپ پر بھیج دیا اور تمہاری ماں نے مجھے وہاں بھی سکون سے رہنے نہیں دیا۔ آخر تم ماں بیٹے مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ وہ پوری قوت سے دھاڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا۔ کیا کیا اب امی نے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ کیا کریں گی وہ سوائے بار بار یہ پوچھنے کے کہ میں نے اپنا ٹیسٹ کروایا یا نہیں؟ ہاں، وہ ایک بار پھر چلائی۔ امی سے میں بات کرتا ہوں۔ کاوش نے فوراً جیب سے موبائل نکالا تو مائرہ نے اس کے ہاتھ سے چھین کر بیڈ پر پٹکا۔ نہیں، اگر انہوں نے ٹیسٹ کا کہا ہے تو اس دفعہ ہم ٹیسٹ کروائیں گے، وہ جیسے حتمی انداز میں بولی۔ ہم مطلب؟ کاوش نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تو اس کے بالکل قریب آئے۔ سب کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ پرابلم مجھ میں ہے؟ ہو سکتا ہے پرابلم تم میں ہو۔ وہ اس پر نظریں گاڑے اتنی درستی سے بولی تھی کہ کاوش اسے دیکھتا رہ گیا۔ اگلے دن وہ دونوں ٹیسٹ کروا کر ہاسپٹل سے واپس آئے تھے، مگر مائرہ نے کاوش سے کوئی بات کرنا پسند نہیں کی، بلکہ وہ تو اس کی طرف دیکھنے سے بھی کترا رہی تھی۔ اسے شدت سے رپورٹ کا انتظار تھا۔ وہ دوسری طرف کروٹ کیے لیٹی تھی جب اس کے برابر آ لیٹا اور بہت نرمی سے اس کے گرد اپنے بازو حمائل کیا۔ پریشان مت ہو، انشاءاللہ رپورٹس بالکل ٹھیک آ جائیں گی جان۔ وہ بولا تو لہجہ حد درجہ نرم تھا، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ اور اگر رپورٹ میں کوئی ایشو آیا بھی تو میں تمہارا مکمل علاج کرواؤں گا۔ اس سے پہلے مسئلہ حل نہ ہوا تو کوئی بات نہیں، ہم بچہ اڈاپٹ کر لیں گے۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا مائرہ، آئی لو یو، کاوش نے محبت سے چور لہجے میں کہہ کر اس کی گردن میں سر ٹکا لیا۔ مائرہ نے ضبط سے آنکھیں میچ لی۔ رپورٹس آ چکی تھیں۔ مائرہ کی رپورٹس بالکل کلیئر تھی۔ کاوش نے خوشی سے اسے گلے لگایا، مگر مائرہ کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ وہ اس سے دور ہوئی۔ وہ لوگ ہاسپٹل میں ہی تھے۔ کال ملاؤ اپنی امی کو، وہ اسپاٹ انداز میں بولی۔ انہیں ہم گھر جا کر بتا دیں گے مائرہ، میں بہت خوش ہوں۔ میں نے کہا کال ملاؤ انہیں۔
وہ اتنی دھیمی آواز میں قرائی کہ صرف وہی سن سکا۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور کال ملانے لگا۔ مائرہ نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا اور اس کی امی کو ویڈیو کال ملائی۔ ایک ہی رنگ پر انہوں نے کال اٹھا لی تھی۔ وہ سلام دعا کے بعد ان کا حال پوچھ رہی تھی جب مائرہ نے اسپاٹ لہجے میں کہنا شروع کیا، یہ رہی میری رپورٹس جن کے مطابق میں بانجھ نہیں ہوں، نہ مجھ میں کوئی پرابلم ہے، میں ہر طرح سے فٹ ہوں الحمدللہ۔ وہ خطرناک حد تک اسپاٹ انداز میں بولی تھی۔ ماشاءاللہ بیٹا، یہ تو اچھی بات ہے نا، چلو کوئی بات نہیں، دیر سے ہی صحیح، ایک دن اللہ تمہاری گود بھی بھر دے گا۔ کاوش کی امی نے پیار سے کہا تو وہ طنزی انداز میں مسکرائی۔ آپ کی یہ خواہش اب خواہش ہی رہنے والی ہے، کیونکہ بانجھ میں نہیں ہوں، نامرد آپ کا اپنا بیٹا ہے، سنا آپ نے؟ وہ اتنی درستی سے بولی کہ کاوش نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ کاوش کی امی کا تو سر ہی گھوم گیا تھا اس کی بات پر۔ ہاں یہ سچ ہے، یہ لو اپنی رپورٹس دیکھو، ان میں صاف صاف لکھا ہے کہ تم کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ سو مسز فرزانہ، کسی اور کی بیٹی پر الزام لگانے سے پہلے اپنے بیٹے کے ٹیسٹ کروا لیتی تو زیادہ اچھا ہوتا۔ وہ اپنی بات ختم کر کے کاوش کا موبائل اس کے ہاتھ میں تھما کر اپنا موبائل اور پرس سنبھالتی ہوئی ہاسپٹل سے باہر چلی گئی، جبکہ وہ وہیں کرسی پر بیٹھتا چلا گیا۔ وہ بار بار ماتھے کو چھو رہا تھا، ایک صدمہ تھا جو اس کے دل کو لگا تھا۔ بیٹا تم پریشان نہ ہو، تم علاج کرواؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم سن رہے ہو نا؟ کاوش، وہ فکر مندی سے اسے پکار رہی تھی جو انہیں نہیں سن رہا تھا۔ نہ جانے کس طرح گاڑی چلا کر گھر آیا تھا، 2 دفعہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اسے اچانک ہی سب کچھ ویران سے لگنے لگا تھا۔ وہ جب کمرے میں آیا تو وہ اپنا سامان پیک کر رہی تھی، انداز جارحانہ تھا۔ کاوش کے دل کو اچانک ہی کچھ ہوا، وہ تیزی سے اس کی طرف آیا۔ مائرہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ہاں کہاں جا رہی ہو تم مائرہ؟ اس کا دل ایک دم ڈرا تھا۔ مائرہ نے خون خار بھیگی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ میں ایک نامرد کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، تمہاری ماں نے مجھے بہت ٹارچر کیا ہے، اب میں مزید یہ نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے نامرد کی بیوی بلائے، ہٹو میرے راستے سے۔ اسے پوری قوت سے دھکا دے کر اپنا سوٹ کیس لیے باہر جانے لگی۔ مائرہ پلیز ایسے مت کرو، مجھے ضرورت ہے تمہاری۔ اس کا بازو تھامے التجا کر رہا تھا۔ مائرہ نے اس کا ہاتھ جھٹکا، خبردار مجھے چھونا بھی مت، میں جا رہی ہوں، بہت جلد کورٹ میں ملاقات ہوگی کیونکہ مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ وہ اس کے سر پر دھماکہ کر کے جا چکی تھی۔ کاوش کو اپنے خوبصورت محل کی چھتیں اپنے ہی اوپر گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کاوش، احمد نے زور سے اس کا کاندھا جھنجھوڑا تو وہ ایک دم ہوش میں آیا۔ منظر بدلا، اس نے خود کو اپنے عالیشان آفس میں پایا۔ سامنے نظر گئی تو احمد نے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے گردن جھکا دی۔ کیا نہیں تھا اس کے پاس، پھر بھی وہ خالی ہاتھ رہ چکا تھا۔ 6 مہینے ہو چکے تھے اس کی ڈائیورس کو، مگر وہ ہر رات یہی چیز سوچتا رہتا تھا کہ اس سے ایسی کیا خطا ہو گئی تھی کہ اللہ پاک نے اس سے باپ بننے کی صلاحیت ہی چھین لی تھی۔ کب تک انہی باتوں کو سوچتا رہے گا یار؟ موو آن کر کاوش، تیری پوری زندگی پڑی ہے یار، احمد نے اسے سمجھایا۔ اس نے زخمی نگاہوں سے احمد کو دیکھا۔ کیسے موو آن کر لوں یار؟ وہ صرف میری بیوی نہیں تھی، محبت تھی میری، میں نے اپنا سب کچھ مانا تھا اسے، کھو دیا اسے میں نے۔ وہ آنکھوں پر ہتھیلی رکھ کر آنسو صاف کرنے لگا۔ شاید قسمت میں یہی تھا، شاید اللہ نے تیرے نصیب میں کوئی اور لڑکی لکھی ہو۔ احمد نے اسے ہر بار کی طرح سمجھانا چاہا جب وہ تلخی سے ہنسا تھا۔ وہ آنکھوں پر ہتھیلی رکھ کر آنسو صاف کرنے لگا۔ شاید قسمت میں یہی تھا، شاید اللہ نے تیرے نصیب میں کوئی اور لڑکی لکھی ہو۔ احمد نے اسے ہر بار کی طرح سمجھانا چاہا جب وہ تلخی سے ہنسا۔ نامرد کہہ کر گئی تھی وہ مجھے، اور ایک نامرد کے ساتھ کوئی بھی لڑکی کیسے رہ سکتی ہے؟ اولاد کی خواہش کس کے دل میں نہیں ہوتی؟ کوئی کیوں مجھ سے شادی کرے گی؟ وہ ہر بار کی طرح بگڑا موڈ لیے لیپ ٹاپ بند کر کے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ اکثر زیادہ سوچنے کی وجہ سے اس کے دماغ کی رگیں دکھنے لگتی تھیں۔ اب یہ تو میں بھی نہیں جانتا کیسے، کب، کس طرح سے، مگر اللہ کر دے گا سب کچھ بہترین انشاءاللہ۔ احمد نے پورے یقین کے ساتھ کہا تو کاوش نے گہری سانس لی۔ تو آج کون سی مجلسوں میں بیٹھا رہا ہے بھائی؟ کاوش نے پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ چونکا۔ کون، میں؟ استغفار، میرے پاس وقت کہاں ہوتا ہے مجلسوں میں جانے کا؟ ویسے تو نے کیوں پوچھا؟ احمد نے پلٹ کر سوال کیا، جسے اب تک مشکوک نظروں سے گھور رہا تھا۔
تیرے بات کرنے کا انداز یہ سب ایسا لگتا ہے جیسے تیرا دن رات دینی علوم والوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے۔ کاوش کی بات پر وہ کھل کر ہنس دیا۔ ایسی بات نہیں ہے، بس وہ اکثر پڑوس والی سارا کے ابا کے ساتھ اٹھ بیٹھ جاتا ہوں نا، تاکہ وہ مجھے شریف لڑکا سمجھ کر اپنی بیٹی مجھے دے دیں۔ مولوی ہے نا وہ، تبھی تھوڑا بہت ان کا اثر آ رہا ہے مجھ میں۔ احمد بڑی دلچسپی سے بتانے لگا تو کاوش کھل کر مسکرایا۔ ایسا نہ ہو تو اپنا اثر ان پر چڑھا دے، پھر تو وہ گئے کام سے، ان کی دنیا بھی خراب اور آخرت بھی۔ کاوش کی بات پر احمد اس کے قریب آ کر ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسا تھا۔ دونوں ہنسنے لگے۔ شام ہو چکی تھی، یقیناً وہ لوگ ساتھ ہی کھانا کھانے والے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ ریسٹورانٹ میں پہنچے تھے۔ ٹیبل پر کھانا رکھا ہوا تھا۔ احمد سب کچھ بھلائے اس وقت صرف کھانا ٹھونس رہا تھا، اور کاوش ہتھیلی پر ٹھوری ٹکائے فرصت سے اسے کھانا ٹھونستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ احمد کی نظر کاوش پر گئی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ احمد نے فوراً دانت دکھائے۔ تو بھی کھا لے بھائی، مجھے کیوں دیکھ رہا ہے؟ مجھے کھائے گا کیا؟ احمد نے فوراً جھرجھری لی۔ میں حرام جانوروں کا نہیں کھاتا، کاوش نے بہت اطمینان سے کہا تو احمد نے اسے گھورا۔ کیا مطلب؟ میں جانور ہوں؟ وہ ہکا بکا سے اسے دیکھنے لگا۔ پوچھ رہے ہو یا بتا رہے ہو؟ کاوش نے چپس اٹھا کر کھاتے ہوئے کہا تو احمد نے اسے گھورا، پھر واپس کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اچھا سن کاوش، تجھے میرے ساتھ اسلام آباد چلنا پڑے گا 1 ہفتے کے لیے، کام ہے مجھے تھوڑا، احمد نے کھانے کے درمیان کہا۔ چلتا ہوں مگر صرف 1 ہفتے کے لیے، اوکے؟ کاوش نے جیسے اسے یاد دہانی کروائی کہ وہ آفس میں کافی بیزی رہتا ہے۔ اس نے محض سر ہلایا۔ اسلام آباد آ کر وہ کافی حد تک پرسکون ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ایک اپارٹمنٹ پر رکے ہوئے تھے۔ دن کو وہ لوگ کام میں مصروف رہے جس وجہ سے یہاں آئے تھے۔ اس کے بعد رات میں وہ کلب آئے۔ پیے گا؟ احمد نے ڈرنک کا گلاس اس کی طرف بڑھا کر اسی جیسے پیشکش کی۔ جواباً کاوش نے اسے گھورا تو احمد نے کاندھے اچکا کر گلاس لبوں سے لگا لیا۔ اب وہ گھور گھور کر ڈانس کرتی لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا۔ کاوش کو اس سے سخت چڑھ تھی۔ انسان بن جا، تو نے کب سے یہ کام شروع کر دیا؟ اس کا یوں مسلسل لڑکیوں کو دیکھنا کاوش کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ احمد کیا ہو گیا ہے؟ تو بہک گیا ہے کیا؟ ڈرنک کر رہا ہے، ایک گناہ کافی نہیں جو لڑکیوں کو بھی دیکھ رہا ہے؟ ارادے کیا ہیں تیرے؟ اسے جھنجھوڑ کر غصے سے کہنے لگا۔ شاید اسے غیرت آ جائے۔ جواباً احمد نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ سالے وہ دیکھ، وہ کمینے لڑکی کو تنگ کیے جا رہے ہیں، کب سے نوٹ کر رہا ہوں۔ احمد نے تنک کر سامنے کی طرف اشارہ کیا تو کاوش نے ڈانس کرتی لڑکیوں کے پیچھے دور بیٹھے لڑکوں کی ٹیبل کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکے ایک لڑکی کو تنگ کر رہے تھے جو شاید وہاں ویٹریس تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ہنس رہے تھے۔ وہ بمشکل اپنا ہاتھ چھڑائے ٹرے لیے وہاں سے چلی گئی تو احمد نے کاوش کو کاندھا ہلایا۔ وہ یکٹک ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ بھائی اب تجھے کیا ہوا؟ وہ جا چکی ہے۔ احمد کے انداز پر کاوش نے اسے بھرپور انداز سے گھورا۔ جواباً وہ دانت دکھاتے ہوئے واپس اپنے کام میں لگ گیا۔ وہ لوگ ہر روز اس کلب میں آتے تھے۔ احمد نے صرف ایک ہی دفعہ ڈرنک کی تھی، باقی وہ لوگ وقت گزارنے آتے اور واپس چلے جاتے۔ البتہ کاوش روز اس ویٹرس کو دیکھتا جو عمر میں اس سے کم ہی تھی۔ وہ کہیں سے بھی اس بار میں کام کرنے والی لڑکیوں جیسی نہیں لگتی تھی۔ اسے ہر روز کوئی نہ کوئی ضرور تنگ کرتا تھا۔ وہ بمشکل اپنا آپ بچاتی پھرتی تھی۔ وہ لڑکی کاوش کو نہ جانے کیوں کھٹک رہی تھی۔ اسے ایسا لگتا تھا وہ بھیڑیوں کے بیچ روزی کمانے آئی ہے۔ آج ان دونوں کی یہاں آخری رات تھی۔ کل صبح ہوتے ہی وہ لوگ واپس اپنے شہر روانہ ہونے کا ارادہ رکھتے تھے۔ کاوش جوس کا گلاس لیے دور بیٹھے ان لڑکوں کو دیکھ رہا تھا جو ہر روز کسی نہ کسی ویٹرس کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے تھے۔ تبھی اس کی نظر اس لڑکی پر گئی جو ان لڑکوں کے بلانے پر گلاسوں کی ٹرے لیے ان کے ٹیبل پر آ رکی۔ باری باری ڈرنک کے گلاس ان کی ٹیبل پر رکھتے تبھی ایک لڑکے نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ دیا کیونکہ وہ باقیوں کی طرح نازیبا کپڑوں میں ملبوس تھی۔ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر وہ لڑکا بار بار اسے پریشان کر رہا تھا۔ اس لڑکی سے مزید برداشت نہ ہوا تو اس نے زور سے اس لڑکے کا ہاتھ جھٹکا تو باقی لڑکیوں نے مزید اس لڑکیوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ایسے میں کاوش سے برداشت نہ ہوا تو وہ تیش کی حالت میں اٹھا اور چلتا وہ ان لڑکوں کے سر پر جا پہنچا۔ چھوڑو لڑکی کو، وہ غصے سے دھاڑا۔ کیوں؟ رشتے میں تیری معشوقہ لگتی ہے؟ ان میں سے ایک لڑکا بدتمیزی سے بولا اور یہاں کاوش کی بس ہو چکی تھی۔ اس نے غصے سے لڑکے کو تھپڑ مارا۔ لڑکے کے دوستوں نے اس پر حملہ کیا مگر کیا کاوش کا دوست وہاں نہیں تھا؟ احمد نے فوراً ہی کاوش کے ساتھ مل کر ان لڑکوں کی دھلائی کر دی۔ وہ ویٹرس لڑکی وہاں سے غائب تھی۔ احمد اور کاوش کلب سے نکل کر اپارٹمنٹ کے راستے چل دیے۔
काविश ड्राइव कर रहा था, तभी उसकी नज़र सुनसान सड़क पर चलती उस लड़की पर गई जिसके लिए वो लड़कर आया था। सुनिए, आपको पता भी है ये रास्ता कितना खतरनाक है, आप यहाँ से क्यों जा रहे हैं? काविश ने गाड़ी उसके बराबर से गुजारते हुए कहा तो वो सहम कर उसे देखने लगी। बोला कुछ नहीं, बस चलती रही। बैठ जाओ, मैं ड्रॉप कर दूंगा, काविश ने उसे फिर से कहा, मगर वो नहीं सुन रही थी। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। तभी उसे नज़र सामने से आती बाइक पर गई जहाँ आवारा लड़के गाना गाते हुए इधर ही आ रहे थे। वो फौरन रुकी और पलटकर काविश की गाड़ी को देखा जो वो रोके खड़ा था। वो फौरन पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। थोड़ी आगे जाकर उसने अपना एड्रेस बताया। फिर जैसे ही वो कार से उतरने लगी, काविश ने उससे पुकारा, आप वहाँ काम मत किया करें। जब आपको उसके माहौल की आदत नहीं है, वहाँ आप कैसे काम कर सकती हैं? काविश की बात पर वो नम आंखें लिए उसे देखने लगी। मजबूरी है मेरी, शौक नहीं है मुझे। शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। वो पलट कर जाने लगी तो काविश ने उसे फिर पुकारा, ये मेरे ऑफिस का कार्ड है, आप चाहें तो यहाँ जॉब कर सकती हैं। काविश को बढ़ाया हुआ कार्ड थाम कर वो देखने लगी। मैं दूसरे शहर कैसे आऊँगी? मैं अकेली हूँ, वो बमुश्किल कह पाई। आपको जॉब करनी हुई तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं कल वापस अपने शहर जा रहा हूँ। आपको ले जाऊँगा और आपके रहने का इंतज़ाम भी करवा दूँगा, परेशान मत होएं, आप जाएं अब। काविश का अंदाज उसे बहुत पसंद आया था। वो एक बार फिर शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ गई। अलबत्ता अहमद ने बड़ी दिलचस्पी से सारी कार्रवाई देखी। बड़ा मेहरबान हुआ जा रहा है अनजान लड़की पर, खैर तो है ना। वो काविश को छेड़ने लगा तो काविश ने महज उसे घूरा। नहीं, इसमें घूरने की क्या बात है, दिल विल आ गया तो बता दे, मैं अभी से भाभी जी कहना शुरू कर देता हूँ उसे। अहमद की गौर अफशानी पर काविश ने मलामती नज़रों से उसे देखा। तू कभी नहीं सुधरेगा भाई। काविश की बात पर वो खुलकर हंसा। अच्छा बता ना, भाभी जी बोल लूँ? अहमद ने चहक कर कहा। बहन जी बोले उसे। ओके, काविश ने उसे सख्ती से कहा तो उसने मुंह बसोड़ कर रुख फेर लिया। सारी लड़कियों को मेरी बहन बना दिया। अल्लाह जाने जन्नत में अगर ये मेरे साथ हुआ तो मेरी 70 हूरों को भी मेरी बहन बना देगा, इसका भरोसा कोई नहीं। उसके बड़बड़ाने पर काविश हल्के से मुस्कुरा दिया। तकरीबन 3 से 4 दिन हो चुके थे उसे वापस अपने शहर आए, मगर उस लड़की ने अब तक कोई कांटेक्ट नहीं किया था। लेकिन जब वो ऑफिस से घर आया तो उसके नंबर पर एक अननोन नंबर से कॉल्स लगी हुई थी। उसने कॉल बैक की तो कॉल फ़ौरन रिसीव कर ली गई। सर काविश दुरानी? जी कौन? मैं हरीम। लड़की की कपकपाती आवाज़ पर वो ठहर गया। कौन हरीम? वो आपने अपना कार्ड दिया था ना, तो मुझे जॉब चाहिए, वो हिचकिचाते हुए कहने लगी। कहीं वो शख्स मुकर ही ना जाए, कहीं पहचानने से इनकार ही ना कर दे। ओह आप, अच्छा आप कब तक आ सकती हैं मुझे बता दें ताकि मैं गर्ल्स हॉस्टल का इंतज़ाम कर दूं। आप वहाँ लड़कियों के दरमियान रहेंगी तो महफूज रहेंगी। वो कुछ सोचते हुए कहने लगी। हरीम के दिल को मज़ीद सुकून आया। वो शख्स वाकई बुरा नहीं था। काविश ने हरीम के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए थे। वो अगले ही दिन ट्रैवल करके उसके शहर आ चुकी थी। काविश के ड्राइवर ने उसे रेलवे स्टेशन से पिक करके गर्ल्स हॉस्टल छोड़ दिया था। 2 दिन वो वहीं रुकी रही। फिर तीसरे दिन वो जॉब के इंटरव्यू की तैयारी करके उसके ऑफिस आई थी। बिलाखिर उसे जॉब मिल गई, जबकि उसके पास ना तो कोई डिग्री थी ना कोई ख़ास स्किल्स, मगर फिर भी काविश ने उसे जॉब दे दी थी। काविश का मानना था कि वो वक्त के साथ साथ काम सीख जाएगी। काविश ज़्यादातर उससे ही अपनी फाइल्स के काम करवाता था ताकि उसे काम ठीक से समझ आ सके। सर ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट मैंने खुद बनाया है, उसे दिखाते हुए मुस्कुराई। बहुत खूब, वेल डन। अब नेक्स्ट टास्क कब कंप्लीट कर रही हैं आप? उसके सवाल पर वो हल्का सा झिझकी। हरीम, सब ठीक है ना? वो थोड़ी परेशान लग रही थी। सर मुझे ये बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि पहले ही आपके मुझ पर बेशुमार एहसानात थे, लेकिन क्या आप मुझे 2 दिन की छुट्टी दे सकते हैं प्लीज़? मुझे वापस अपने शहर जाना है, थोड़ा काम है। वो बोलते हुए मुजरिमों की तरह गर्दन झुका गई। वापस जाना है? मगर क्यों? वो अचानक परेशान हुआ। वो मेरी अम्मी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नम आँखों से बता रही थी। खाला का फ़ोन आया था, वो कह रही हैं या तो पैसे भिजवाएं उनके इलाज के या फिर उन्हें लेकर आ जाओ। इसकी परेशानी समझते हुए काविश ने जेब से चेकबुक और पेन निकाला। एक चेक काट कर उसे दे दिया। सर ये क्या है? वो हैरानी से उसे देखने लगी। ये तुम्हारी एडवांस तनख्वाह है, 40,000। तुम्हें मेरा ड्राइवर तुम्हारे शहर छोड़ाएगा, जब वापस आना हो बता देना। ओके, वो पुरसुकून लहजे में बोला तो वो नम आँखों से मुस्कुराई। सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। वो रो देने को थी। जाने से पहले 1 कप कॉफ़ी बना कर दे जाओ, क्योंकि अगले 2 दिन मैं बहुत मिस करने वाला हूँ तुम्हारे हाथ की स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी। वो बोला तो वो रोते रोते हंसी।
2 दिन बाद जब वो आई तो काफ़ी मुतमईन लग रही थी। शादी उसकी माँ की तबीयत अब खासी बेहतर थी। गुड मॉर्निंग सर, आपकी चाय। वो फ़ौरन उसके केबिन में आई तो वो मुस्कुराया। मॉर्निंग हरीम, थैंक गॉड कि तुम चाय ले आई। यार आज कुक का बेटा बीमार था तो वो जॉब पर नहीं आएगा और मुझे बिना चाय पिए ऑफिस आना पड़ा। वो बताते हुए खुद ही मुस्कुराया। सर, आपके घर में और कोई नहीं है क्या? वो हिचकिचाते हुए पूछने लगी। नहीं, डैड यूके होते हैं, मॉम यूएस में, खाला की फैमिली के साथ होती है और मैं यहाँ अकेला। उसके लबों पर एक धुक भरी मुस्कुराहट आई तो वो भी उदासी से मुस्कुराई। तो सर आप शादी क्यों नहीं कर लेते? उसने यूं ही कह दिया जब काविश ने रुककर उसे देखा। फिर सर झटक कर मुस्कुरा दिया। की थी, डिवोर्स हो गई। वो उससे आगे कुछ न बोल सका और वो मौजत करते हुए उठकर उसके केबिन से बाहर चली गई। लंच टाइमिंग में उसने कुछ एम्प्लॉयज़ को आपस में चहमगोइयाँ करते सुना जो काविश की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे थे। अरे सर, इतने हैंडसम हैं तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, एक लड़की ने कहा तो दूसरी तंजिया अंदाज में मुस्कुराई। वो सर देखने में हैंडसम है, वरना उनकी बीवी पागल थी जो उनसे तलाक लेकर उन्हें छोड़ जाती। क्या उनकी बीवी ने उन्हें छोड़ा है? मुझे तो लगा उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ दिया। शायद उनका कहीं और अफेयर चल रहा हो। मुझे तो यही लगा था, अमीर लोग होते ही ऐसे हैं ना। अरे नहीं सर, काविश ऐसे नहीं है। जब उनके डैड इस कंपनी में थे तब उन्हें एक लड़की पसंद आई थी, यानी वही उनकी एक्स वाइफ। तो उन्होंने उससे शादी कर ली थी, मगर 1 साल भी न चल सकी। सुनने में आया है औलाद का कोई मसला था शायद। अरे कह तो रही हूँ सर, काविश सिर्फ दिखने में हैंडसम है, ये कभी बाप नहीं बन सकते। बस इससे ज़्यादा हरीम से ना सुना गया। वो तेज़ तेज़ कदम लेती वहाँ से दूर चली गई। उसका दम घुट रहा था। वो एक अच्छा इंसान था और कैसे वो लड़कियाँ इस अच्छे इंसान की पर्सनल लाइफ के बारे में चहमगोइयाँ कर रही थी। हरीम को ये सब बहुत बुरा लगा था। उसकी पर्सनल असिस्टेंट ने रिज़ाइन दे दिया था। काविश के पास पहले ही बहुत सी लड़कियों की सीवी जमा थी, मगर न जाने कि उसने हरीम को अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर रख लिया। अब यकीनन वो हर वक्त उसकी आंखों के सामने रहने वाली थी। सर ये देखिए, ये बहुत मुश्किल है, मैं कैसे प्रेजेंट करूँगी सबके सामने? वो परेशानी से कहने लगी तो वो मुस्कुराया। तुमने 1 महीने में बहुत कुछ सीखा है हरीम। तुमने 1 महीने के अंदर अंदर एक आम एम्प्लॉय से एक सेक्रेटरी की जॉब हासिल की है। तुम्हें लगता है ये प्रेजेंटेशन तुम्हारे लिए मुश्किल होगी? वो उसे हौसला दे रहा था। वो अलग बात थी कि वो न जाने क्यों उसे काले रंग के कपड़ों में देखकर थोड़ा गैर आरामदेह हो रहा था। सर मुझसे नहीं हो पाएगा। वो सर पकड़कर वहीं बैठ गई। वो काफ़ी टेंस लग रही थी। तुम्हें एक अच्छी सी चाय की ज़रूरत है, रुको। वो उठा और केबिन से बाहर चला गया। तकरीबन 10 मिनट बाद वो आया तो उसके हाथ में 2 चाय के कप थे। वो हैरानी से उन्हें देख रही थी। सर आप मुझसे कह देते, मैं ले आती, आप क्यों गए? वो एकदम परेशान होते हुए खड़ी हो गई। काविश ने उसे इशारे से बैठने का कहा। एक चाय का कप उसके सामने रखा, जब दूसरा अपने सामने रखते हुए बैठ गया। वैसे मैं इतनी बुरी चाय भी नहीं बनाता, वो बोला तो वो हैरानगी से उसे देखने लगी। सर ये चाय आपने बनाई है? उसके हैरान होने पर वो खुलकर मुस्कुराया। हाँ, दरअसल मैं घर में अक्सर खुद बनाता हूँ। क्यों, तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? उसे इतना ज़्यादा हैरान देखकर मुस्कुराया। सर आप इतनी बड़ी कंपनी के ऑनर हैं और आप ये किचन के काम, मैं तो अक्सर कुकिंग भी कर लेता हूँ। जब मैं हायर एजुकेशन के लिए आउट ऑफ कंट्री गया था, उस वक्त मैं और अहमर, हम दोनों एक साथ एक फ्लैट में रहते थे। तब अक्सर हम दोनों खुद अपने काम किया करते थे। उसे मज़ीद बता रहा था और वो मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रही थी। चाय तो आपने वाकई में बहुत अच्छी बनाई है। आप बेस्ट हैं सर। वो तारीफ़ किए बिना न रह सकी। जवाबन वो बस मुस्कुरा दिया। वैसे तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? उसके सवाल पर वो उदासी से मुस्कुराई। कौन करेगा मुझसे शादी? हमारा अपना कोई नहीं है। अम्मी की कज़न जो मेरी खाला हैं, पहले वो चाहती थी मैं उनके बेटे से शादी करूं, मगर जब मैंने जॉब शुरू की तो उन्होंने मुझे आवारा का लक़ब दे दिया। वो नहीं जानती थी मैं क्लब की जॉब करती हूँ, न जाने वो क्या करती। फिर मैं तो अम्मी को लेकर अलग रहती थी, मगर अब जब उन्हें पता चला मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई है तो उन्होंने खुद अम्मी को अपने घर रख लिया। मगर उनकी नज़र में मैं अभी भी अच्छी लड़की नहीं हूँ। वो उदासी से बता रही थी। काविश को दुख हुआ। तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत टैलेंटेड, बहुत रिस्पॉन्सिबल, बहुत मैच्योर। इनफैक्ट मुझे लगता है बहुत जल्द तुम्हारी शादी हो जाएगी। वो आखिर में मुस्कुराते हुए बोला तो हरीम ने नासमझी से उसे देखा। शादी? मेरी? हाउ? यार मेरी हर सेक्रेटरी की बहुत जल्दी शादी हो जाती है। अब जबकि तुम मेरी सेक्रेटरी हो तो पक्का तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, देख लेना। वो दोनों हंस दिए।
ماحول کا تناؤ اب کافی کم ہو چکا تھا۔ حریم کو اپنا آپ اب کافی حد تک ہلکا لگ رہا تھا۔ اس کے سامنے کھڑی تھی، پشت کی طرف اسکرین لگی ہوئی تھی جس پر اس کی پریزنٹیشن لگی ہوئی تھی۔ وہاں صرف وہ تھا جسے وہ ایک ایک چیز ایکسپلین کر کے بتانے والی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی اور پھر آنکھیں کھولیں۔ اب وہ پہلا پیج لگائے اسے ایکسپلین کر رہی تھی۔ وہ اس کے ہلتے لبوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بار بار اٹک رہی تھی مگر اس کی کوشش کافی اچھی تھی۔ اور پھر وہ دوسرے پیج پر آئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں وہ پورے 5 پیج نمٹا چکی تھی۔ اس نے رک کر کاوش کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کاوش نے اس کی مسلسل نظروں کو چونک کر اسے دیکھا، پھر تھم دکھا کر اس کی تعریف کی تو وہ ہلکا سا مسکرائی۔ حوصلہ کافی بڑا تھا۔ سر آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ وہ اسے پریشان دیکھ کر فوراً اس کے کیبن میں آئی۔ میں نے اس پریزنٹیشن میں تھوڑی چینجنگ کی تھی مگر اچانک میرا لیپ ٹاپ ہینگ ہو گیا اور فائل سیو نہ ہونے کی وجہ سے وہ سب ڈیٹا چلا گیا۔ کاوش نے کنپٹی مسلتے ہوئے پریشانی بتائی تو اس نے فکر مندی سے اس کے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف کیا اور چند بٹن دبا کر چیک کیے، پھر مایوسی سے وہیں بیٹھ گئی۔ سر آپ نے کیا چینجز کی تھی مجھے بتا دیں، میں بنا دیتی ہوں۔ اسے اس کا یوں پریشان ہونا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں ہو پائے گا، میں نے اس میں جو انفارمیشن ایڈ کی تھی وہ میں 1 ہفتے سے ہر جگہ سے چن چن کر سیو کر رہا تھا اور وہ سب پریزنٹیشن میں ایڈ کر کے میں گھر جگہ سے ختم کر چکا ہوں۔ واپس ڈھونڈنا مشکل ہے اور کل مجھے پریزنٹیشن دینی تھی۔ لگتا ہے رات جاگ کر پھر سے کام کرنا پڑے گا۔ کاوش کا سر دکھنے لگا تھا۔ سر میں بھی رک جاتی ہوں اگر آپ کہیں، وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی۔ میں آفس میں نہیں رکتا حریم، مجھے اپنے اپارٹمنٹ جانا پڑے گا تاکہ صبح جلدی یہاں پہنچ سکوں۔ وہ بولا تو لہجے میں تھکن تھی، وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ کیا میں آپ کے ساتھ چلوں؟ میں آپ کی پوری ہیلپ کر دوں گی، وہ پورے اعتماد سے بولی۔ پہلے تو وہ اسے دیکھنے لگا، پھر مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر اس سے چائے کا کہنے لگا۔ وہ فوراً چائے لانے کے لیے چلی گئی۔ رات کے وقت وہ اسے اپنے اپارٹمنٹ لے آیا تھا جہاں انہیں آج رات جاگ کر کل صبح کے لیے پریزنٹیشن تیار کرنی تھی۔ اس کے خوبصورت اپارٹمنٹ کو دیکھ کر حیران تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور عالی شان تھا جبکہ وہ اتنا بھی بڑا نہ تھا جس کا اس کا گھر تھا۔ سر آپ کا اپارٹمنٹ بہت خوبصورت ہے، وہ تعریف کیے بنا نہ رہ سکی تو وہ مسکرایا۔ گھر اس سے زیادہ خوبصورت ہے، ہماری ڈیل کنفرم ہو جائے پھر میں وہیں پارٹی رکھوں گا، تم دیکھنا۔ اسے بتانے لگا تو وہ سوچ کر ہی مسکرا دی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے اندر آئے تھے۔ یہ ڈرائنگ روم ہے، یہاں میرے آفس کا سارا سامان رکھا رہتا ہے، تم ادھر بیٹھو، میں شاور لے کر آیا کیونکہ ایسے تو میں کبھی بھی کام نہیں کر پاؤں گا۔ کاوش کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کچھ دیر ڈرائنگ روم میں بیٹھے اس کی چند فائلز چیک کرنے لگی، پھر اس نے قدموں کی آہٹ پر سر اٹھایا۔ وہ کچن میں کھڑا تھا، شاید اس نے کھانا آرڈر کیا تھا جو آ چکا تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ وہ شخص گھر کے عام سے ٹراؤزر شرٹ میں بھی کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت وجیح شخصیت کا مالک تھا۔ اس کے ہلکے گیلے بال، کثرتی سینہ، ہاف آستین سے نظر آتے، بھاری بازو، وہ ہر طرح سے پرفیکٹ تھا۔ نہ جانے پھر کیوں اس کی بیوی نے اسے نامرد کہہ کر چھوڑ دیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی۔ اس کی نظریں خود پر وہ کب سے محسوس کر رہا تھا مگر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ واقف ہے۔ وہ کھانا لیے ڈرائنگ روم میں آیا، اسے دیکھ کر مسکرایا تو وہ چونک کر مسکرائی۔ پہلے کچھ کھا لیتے ہیں، آئی نو تم نے ٹھیک سے لنچ نہیں کیا تھا۔ کاوش کے کہنے پر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کھانا کھایا۔ دونوں کھانے سے فارغ ہوئے تو کاوش نے اپنی چند اہم فائلز، لیپ ٹاپ اور چند اور چیزیں لان میں سب سے پرسکون جگہ پر رکھے، کرسی ٹیبل پر لا کر رکھ دی۔ یقیناً وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ لڑکی ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے بور ہو جائے۔ وہ بھی خوشی سے اس کے ساتھ بیٹھے کام میں مصروف ہو گئی۔ البتہ اس کی نظریں پھسل پھسل کر جب کاوش کے چہرے پر جا رہی تھیں، وہ ڈریس شرٹ سے زیادہ عام کپڑوں میں قیامت لگ رہا تھا۔ میں کافی بناتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کچن میں آ گیا، اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جیسے ہی پلٹنے لگا وہ پانی کا گلاس رکھنے ہی لگی تھی کہ اس سے ٹکرا گئی۔ کاوش کے ہاتھ میں موجود دودھ کا گلاس اس کے کپڑوں پر گر گیا۔ اوہ آئی ایم سوری حریم۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے، جب حریم خود بھی شرمندہ ہو گئی۔ اٹس اوکے سر، نو ایشو۔ سنو، تم میرے روم میں چلی جاؤ، میرے وارڈروب میں شرٹس ہیں، اگر تم کمفرٹیبل ہو تو یوز کر سکتی ہو۔ اس کے کہنے پر اس کے کمرے میں آئی تو حیران رہ گئی۔ جگہ جگہ اس کی بڑی تصویریں لگی تھیں۔ وہ نہ جانے کیوں اس کے دل کی خواہش کی کاش اسے یوں ہی بس ہر وقت دیکھتی رہے۔ پھر اس نے خود کو ڈپٹا اور اس کے وارڈروب سے ایک شرٹ نکال کر واش روم چلی گئی۔ جب وہ اس کی شرٹ چینج کر کے آئی
تو وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی شرٹ میں حریم کا نسوانی حسن خطرناک حد تک چھلک رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا۔ پہلے ہی اس کے جذباتوں کی حالت خراب تھی۔ وہ مزید کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ کافی کی سپ لیتے ہوئے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہی تھی۔ وہ کافی مصروف تھی، مگر کاوش کی دنیا ہل چکی تھی۔ اس کی نظریں بھٹک کر اس پر جا رہی تھیں۔ پہلے ہی وہ اسے پسند کرنے لگا تھا، مگر اب جب وہ اس کے اتنے پاس تھی تو اس کے لیے خود پر قابو کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ اس کی نظر بے ساختہ ان پر گئی۔ وہ گردن ایک طرف جھکائے کام کر رہی تھی، دوسری طرف اس کی بیوٹی بون صاف واضح نظر آ رہی تھی۔ کاوش کو اپنے گلے میں کانٹے پڑتے محسوس ہوا۔ وہ اٹھا اور ایکسکیوز کرتا ہوا وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بیلکنی میں آ کر اس نے گہری گہری سانسیں لیں، پھر سگریٹ جلا کر گہری کش لینے لگا۔ مانا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، مگر مجھے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ میں ایک نامرد ہوں۔ مجھے دوبارہ محبت کرنے کا کوئی حق نہیں، وہ تلخی سے بولا تھا۔ تھوڑا سنبھل کر جب وہ واپس آیا تو وہ کافی حد تک کام کر چکی تھی۔ وہ دونوں اب ایک ساتھ بیٹھے کام کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد جب کاوش نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا تاکہ وہ اسے بتا سکے کہ پریزنٹیشن بن چکی ہے، تب اس کی نظر سامنے صوفے پر آڑی ترچھی لیٹی لڑکی پر گئی جو سو چکی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کی طرف آیا، کہیں وہ گر ہی نہ جائے۔ حریم اٹھو اور کمرے میں چلی جاؤ۔ وہ اسے آوازیں دینے لگا مگر وہ سو چکی تھی۔ اس کی نظر بے ساختہ کھلے بٹن پر گئی جہاں سے اس کے اوبھار جھلک رہے تھے۔ کاوش نے بے ساختہ آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی، گویا اس کی خوشبو اپنے اندر اتار رہا ہو۔ وہ اسے چھونے لگا تاکہ اس کی شرٹ کو ٹھیک کر سکے۔ جیسے اس کا ہاتھ اس کے کاندھے پر آیا، اسی وقت وہ ایک دم نیند سے جاگی۔ کاوش پیچھے ہوا، وہ اسے قریب دیکھ چکی تھی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ کاوش کے پرفیوم کی مہک اسے اپنے قریب سے محسوس ہو رہی تھی۔ تم سو چکی تھی، تمہیں کب سے اٹھا رہا ہوں، سنو تم روم میں جا کر سو جاؤ۔ وہ اسے بنا دیکھے چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ تبھی حریم کو احساس ہوا کہ اس کا بٹن کھل چکا تھا۔ وہ اچانک ہی شرمندہ ہو کر اٹھی، اپنا بٹن بند کیا، پھر لیپ ٹاپ اٹھانے لگی۔ کام مکمل ہو گیا حریم، گڈ جاب، وہ مسکراتے ہوئے کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا، مگر وہ جانتا تھا وہ ساری رات ٹھیک سے سو نہیں پائے گا۔ حریم کی جب آنکھ کھلی تو وہ اٹھ کر فریش ہونے گئی۔ جب کمرے سے باہر آئی تو گھوم کر پورے اپارٹمنٹ کا جائزہ لیا، مگر اس کے کمرے کے سامنے آ کر رکی۔ اندر سے مسلسل فون بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ او گاڈ، آج تو میٹنگ ہے۔ وہ پریشانی سے اس کے کمرے میں گھسی، تبھی نظر شرٹ لیس وجود پر گئی۔ وہ الٹا لیٹا سو رہا تھا۔ اس کے کثرتی جسم کے بٹرفلائی صاف واضح ہو رہے تھے۔ وہ خود کو کوستے ہوئے اس کے موبائل کی طرف لپکی۔ ریسیپشنسٹ لڑکی کی کال تھی۔ کاوش سر، اسے مسلسل آوازیں دینے لگی، مگر جب وہ نہ اٹھا تو اس نے اپنا نازک ہاتھ بڑھا کر اسے ہلایا۔ وہ ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا ہوا تو وہ اچانک اس پر گر گئی۔ دونوں کا سانس رک گیا تھا۔ حریم نے جیسے ہی آنکھیں کھولی، اسے اپنے بہت قریب پایا جو نیند میں ڈوبی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سر آپ کا فون، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ کاوش کو اندازہ ہوا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا ہے۔ اس نے ایک دم حریم کا ہاتھ چھوڑا تو وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیار ہو کر آ چکا تھا۔ زائر کو کال کر کے اس نے پہلے ہی حریم کے لیے بزنس ڈریس منگوایا تھا جو وہ اچھے سے پہننے والی تھی۔ میٹنگ اچھی ہوئی تھی۔ میٹنگ سے فری ہو کر دونوں نے ساتھ ناشتہ کیا، مگر کافی لوگوں کی نظریں ان پر تھی۔ حاسدین حریم کو گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ وہ جب سے آفس میں آئی تھی، باس تو اس پر مہربان ہی ہو چکے تھے۔ حریم، ہمیں میٹنگ کے لیے آؤٹ آف کنٹری جانا ہے۔ یہ میٹنگ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کمپنی سے آفر ڈیل ہو گئی تو ہمیں بہت بڑا پروجیکٹ ملے گا جس میں ہمارا فائدہ ہے۔ کاوش نے مصروف سے انداز میں کہا، سر مگر میرا پاسپورٹ نہیں ہے۔ وہ پریشانی سے کہنے لگی، ڈونٹ وری، وہ میرا کولیگ دیکھ لے گا، اینڈ ہم پرائیویٹ جیٹ سے جائیں گے۔ وہ اسے بتانے لگا، سر ہم سب؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی، نہیں صرف آپ اور میں۔ کاوش کے بتانے پر تو اس کی جان ہی نکل گئی تھی۔ کچھ ہی وقت میں اس کے کاغذات تیار ہو گئے تھے اور پھر ایک خوبصورت ہوائی سفر ان کا منتظر تھا۔ وہ اسے لندن لے جا رہا تھا اور وہ اسے اس خوبصورت پرائیویٹ جیٹ میں بیٹھ کر بہت ایکسائٹڈ ہو گئی تھی۔ وہ کبھی کبھی بچوں کی طرح خوش ہوتی تھی اور کاوش اس کی خوشی میں کہیں گم ہو جاتا تھا۔ ایک رات ایک دن کا سفر تھا۔ رات ہو چکی تھی، وہ سو گئی تھی۔ کاوش لیپ ٹاپ لیے کھڑکی کی طرف بیٹھا کام کر رہا تھا جب پائلٹ نے اطلاع دی کہ موسم خراب ہے۔ جہاز ہلکے ہلکے جھٹکے کھانے لگا اور اسی دوران
حریم ڈر کر اٹھ گئی تھی۔ ریلیکس حریم، بس تھوڑا سا موسم خراب ہے، اوکے نا، ریلیکس۔ وہ ڈر ہی رہی تھی اور اسے تسلی دے رہا تھا۔ تبھی اچانک جہاز نے ایک زوردار جھٹکا کھایا۔ حریم کی چیخ نکلی۔ کاوش ایک دم اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھا۔ حریم ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا، ٹرسٹ می، اسے نرمی سے سمجھانے لگا۔ تبھی وہ خوفزدہ سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ سچ میں کانپ رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے سر، اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ کاوش کے لیے تو یہ موسم کے مسائل پرانے ہو چکے تھے۔ تبھی وہ نہ ڈرا، البتہ وہ اس کے گرد بازوؤں کا حصار بنائے اسے تسلی دے رہا تھا۔ اور کچھ ہی دیر بعد دونوں کی آنکھ لگ چکی تھی۔ جب حریم کی آنکھ کھلی تو وہ بدک ہی گئی تھی۔ وہ کاوش کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں کتنی دیر سکون کی نیند سو رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ میں بہت جلد آپ سے اظہار محبت کرنے والی ہوں، پھر یوں ہی ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گی۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھی۔ تبھی اس کی آنکھ کھلی تو وہ گڑبڑا کر اس سے دور ہوا۔ حریم شرمندہ سی ہوئی۔ آئی ایم سوری، وہ تم رات میں ڈر گئی تھی تو وہ اچانک ہی صفائی دینے لگا۔ اٹس اوکے کاوش۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی اور وہ اب تک اس جگہ پر نظر جمائے بیٹھا رہا جہاں سے وہ ابھی گزری تھی۔ کاوش، سیریسلی کاوش؟ وہ گہرا مسکرایا۔ وہ ہوٹل کے روم میں ٹھہرے تھے۔ کاوش کا روم اس کے روم کے برابر تھا۔ شام میں ان کی میٹنگ تھی۔ وہ شام میں ایک ساتھ میٹنگ پر جانے والے تھے مگر ابھی اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ شام میں میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد کاوش اسے لندن کے سب سے بڑے ریسٹورانٹ میں ڈنر کرانے لے آیا۔ کیا آپ پہلے بھی لندن آ چکے ہیں؟ وہاں اکثر لوگ اس سے رک کر ہنستے ہوئے مل رہے تھے۔ وہ بالآخر پوچھ بیٹھی، ہاں آیا تھا۔ آخری بار تب آیا تھا جب شادی ہوئی تھی۔ بولتے بولتے اس کی آواز آہستہ ہو چکی تھی۔ آپ پھر سے شادی کیوں نہیں کر رہے؟ اتنی بڑی زندگی اکیلے گزاریں گے کیا آپ؟ وہ دکھ سے کہہ رہی تھی۔ میں اکیلا کہاں ہوں، کام ہے نا میرے ساتھ۔ میں اب اپنا سارا وقت بزنس کو دینا چاہتا ہوں، دوبارہ شادی نہیں چاہتا۔ شادی کے ذکر پر جیسے اس کا دل برا ہو چکا تھا۔ مگر کیوں؟ کون کرے گا مجھ سے شادی حریم؟ آپ تک تو تمہیں میرے آفس سے امپلائیز کے منہ سے پتہ چل گیا ہوگا کہ میری ڈائیورس کیوں ہوئی تھی۔ وہ بولا تو انداز بہت تکلیف دہ تھا۔ آپ علاج کروائیں۔ علاج میں کتنے سال لگ جاتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے ان سب کے بارے میں۔ 33 کا ہو رہا ہوں، نہ جانے کتنا وقت لگے گا علاج میں، پھر جا کے شادی کروں گا بڑھاپے میں؟ نیور، اس سے اچھا ایسے ہی رہوں۔ میرا تو مسئلہ ہے، تم کیوں نہیں کر لیتی شادی؟ وہ شادی کے ذکر سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ میں بار میں کام کر چکی ہوں، کون کرے گا مجھ سے شادی؟ آج نہیں تو کل سب کو میری حقیقت کہیں سے پتہ چل سکتی ہے۔ بے شک میں پاک ہوں مگر کوئی بھروسہ نہیں کرے گا۔ وہ بھی دکھ سے بولی، تم بہت اچھی ہو حریم، مجھے امید ہے تمہیں کوئی نہ کوئی ضرور مل جائے گا جو تم سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوگا۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر بولا، آپ کریں گے مجھ سے شادی؟ وہ اتنی اچانک بولی کہ کاوش کے ہاتھ سے کانٹا چھوٹ کر پلیٹ پر گرا۔ وہ اسے دیکھے گیا جو معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم مذاق کر رہی ہو؟ اس نے تصدیق چاہی تو حریم نے نفی میں سر ہلایا۔ پسند کرنے لگی ہوں آپ کو۔ وہ مجرموں کی طرح گردن جھکا گئی۔ کاوش نے گہری سانس لی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں نامرد ہوں۔ وہ دکھ سے کہنے لگا، کیا آپ مجھے پسند نہیں کرتے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایسا سوال پوچھ بیٹھی تھی کہ کاوش کا گلا اندر تک سوکھ گیا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہ آیا وہ کیا کہے۔ بتائیں، آپ مجھے پسند نہیں کرتے یا پھر آپ کو میرے کردار پر شک ہے؟ وہ اتنی سیریس ہو کر بولی کہ وہ کچھ بولنے سے قاصر ہو گیا۔ وہ نم آنکھیں کیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر آپ کو میں پسند ہوں تو مجھ سے شادی کر لیں کاوش۔ میں آپ کو آپ کی محرومی سمیت قبول کرنے کو تیار ہوں۔ ہم اڈاپٹ کر لیں گے، لیکن اگر آپ کو میرے کردار پر شک ہے تو ٹھیک ہے، مجھے آپ کی نہ بھی قبول ہے۔ میں کار میں ہوں، وہ جاتے ہوئے اسے بتا گئی۔ وہ وہیں بیٹھا سوچتا رہ گیا۔ کار میں سارے راستے خاموشی رہی، یہاں تک کہ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلی صبح انہیں واپس نکلنا تھا مگر حریم نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ کاوش کو خود سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ ایک طرف ڈیل ڈن ہونے کی خوشی تو دوسری طرف اسے بار بار حریم کی بات تنگ کر رہی تھی۔ بھلا وہ اس کے کردار پر شک کیوں کرے گا؟ لیکن وہ اسے کیسے سمجھاتا کہ اگر وہ اس سے شادی کر بھی لے گی تب بھی ایک نہ ایک دن وہ پچھتائے گی اور پھر سے اپنی محبت کو حاصل کر کے کھونے کا غم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ سر مجھے یہ جاب نہیں کرنی۔ ابھی اس نے پورے آفس میں سیلیبریشن کا اعلان کیا تھا، تبھی اس کے کیبن میں آ کر کہنے لگی۔ کاوش تو حیران ہی رہ گیا۔ کیا کچھ ہوا ہے؟ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟
اس کی تو جان ہی نکل رہی تھی۔ جی بہت کچھ، میں آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتی، میں ریزائن کرنا چاہتی ہوں، وہ حتمی انداز میں بولی۔ کیوں؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ کاوش کا دل اچانک بیٹھ گیا۔ نہیں، مگر میں مزید آپ کے سامنے نہیں رہ سکتی۔ اس نے جیسے بہت کچھ سمجھایا تو وہ اسے دیکھتا رہ گیا، پھر بولا تو آواز دھیمی تھی۔ آئی ایم سوری فار دیٹ، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، پلیز جاب مت چھوڑو، کمپنی کو تمہاری ضرورت ہے، ہمیں اتنی بڑی سکسیس ملی ہے، تمہاری بھی محنت ہے اس میں، تم ایسے مت جاؤ پلیز، وہ التجا کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے تو مجھے ایز امپلائی رکھیں، سیکٹری نہیں، کیونکہ میں ہر وقت آپ کے ارد گرد نہیں رہنا چاہتی۔ وہ اتنی درستی سے بول کر گئی تھی کہ کاوش کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ اگلے 2-3 دن اس کے آفس میں واپس ایک امپلائی کی حیثیت سے آ گئی، اور یہ بات بھی آفس میں پھیل گئی تھی کہ نئی سیکٹری تو آ ہی گئی تھی جو حریم کو ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ وہ اکثر بے وجہ کاوش کے آگے پیچھے گھومتی تھی اور یہی چیز حریم کو زہر لگنے لگی تھی، جبکہ دوسری طرف کاوش کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ حریم جب بھی کسی اور امپلائی سے ہنس کر بات کر لیتی، کاوش کا موڈ بگڑ جاتا تھا۔ وہ بہت برداشت کر رہا تھا، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہر اس لڑکے کو جاب سے فارغ کر دے جو حریم کے قریب تھا، لیکن حریم کو ان سب سے دور رکھنے کا اس نے ایک حل نکال لیا تھا۔ آج اس کے گھر میں پارٹی رکھی گئی تھی۔ حریم خوبصورت سی میکسی پہن کر آئی تھی۔ وہ اس کے گھر کو دیکھنے کی پہلے جتنی خواہش مند تھی، آج وہ اتنی ہی بور نظر آ رہی تھی۔ تب ایک امپلائی اس کے پاس آ کر رکا، اسے ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اوپر ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر کھڑے کاوش کی برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ اس نے حریم کو کال لگائی، جو حریم نے بہت آرام سے نظر انداز کر دی، مگر وہ باز کہاں آنے والا تھا۔ اس نے اسے میسج کر دیا، 5 فٹ کا فاصلہ رکھو اس سے۔ اس کا میسج پڑھ کر حریم دل ہی دل میں مسکرائی، مگر وہ مزید اس لڑکے سے ہنس کر باتیں کرنے لگی۔ مجبوراً کاوش کو خود وہاں آنا پڑا۔ کاوش کے وہاں آنے پر لڑکا کاوش کو کامیابی کی مبارکباد دے کر وہاں سے چلا گیا۔ اب صرف وہی 2 تھے۔ میں نے کہا تھا نا فاصلہ رکھو اس سے، وہ اس کے حسین سراپے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ میں آپ کی پراپرٹی نہیں ہوں جو آپ مجھے اون کریں گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی، مجھے نہیں پسند تمہارا کسی اور سے ہنس کر بات کرنا۔ وہ سختی سے کہنے لگا، میں کیوں کروں گی؟ وہ بھی ڈھٹائی سے کہنے لگی، تم چاہتی ہو آج رات تمہاری شامت آئے؟ اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا کر لیں گے آپ؟ وہ دو بدو کہنے لگی، تمہیں اپنی بیوی بنا لوں گا، اور وہ اوپر کمرہ دیکھ رہی ہوں وہ میرا ہے، میں چاہوں تو آج رات تمہاری طبیعت صاف کر دوں، تو بتاؤ کیا تم مجھے روک پاؤ گے؟ وہ اتنی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا کہ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ حیران تھی، میں کر سکتا ہوں، تم بس دیکھتی جاؤ۔ وہ اسے خطرناک انداز میں ڈرا چکا تھا اور وہ اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں آپ سب کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، میں اور حریم نکاح کر رہے ہیں، وہ بھی ابھی اسی وقت۔ وہ اتنے پروفیشنل انداز میں بولا کہ وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ سب سے پہلی تالی بجانے کی آواز احمر کی طرف سے آئی، اور پھر پورا ہال تالیاں بجانے لگا تھا۔ یہ تو گیا بھائی، مجھے بہن جی بلوا کر خود اسے میری بھابھی بنا دیا۔ احمر منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگا۔ البتہ وہ بہت خوش تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کا نکاح ہوا تھا۔ وہ اب تک حیران تھی۔ پارٹی ختم ہو چکی تھی اور وہ اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب وہ اندر آیا، اس کا انداز کچھ الگ تھا، کچھ خطرناک، کچھ جان لیوا سا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی بے باکی تھی کہ حریم دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں جھکا گئی۔ ہاں تو تم پوچھ رہی تھی نا میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے کہنے لگا۔ اس نے کوٹ اتار کر ایک طرف اچھالا اور وہ خود اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب دیکھو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ کاوش پلیز، وہ اچانک ہی ڈری، لیکن کاوش پوری قوت سے اس کی بولتی بند کروا چکا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے اس کے لبوں کو آواز کیا تو اس کا پورا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ بھی ٹھیک سے سنبھلی بھی نہیں تھی جب وہ اسے بستر پر لٹا کر اس پر جھک چکا تھا۔ وہ اس پر ایسے ٹوٹ پڑا تھا جیسے صدیوں کا پیاسا ہو، اور حریم وہ تو اس کی باہوں میں بکھر کر پورا اس کی ہو چکی تھی۔ جب وہ پوری شدتیں لٹا چکا تو اس سے دور ہو کر لیٹ گیا۔ وہ گہری سانسیں لے رہی تھی۔ آپ کو کس نے کہا آپ نامرد ہیں؟ آپ نے تو میری جان ہی نکال کر رکھ دی۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں گھماتے ہوئے بولی تو وہ ہنس دیا۔ ابھی تو بس شروعات ہے جانم، بہت تڑپایا ہے تم نے مجھے، اب میری باری ہے۔
وہ کہنے کے ساتھ پھر سے اس پر جھکا تھا۔ یقیناً وہ اسے ساری رات جگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کاوش کی امی واپس آ چکی تھی۔ وہ اس کی شادی سے بہت خوش تھی۔ انہیں وہ لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ وہ اب کاوش کے آفس میں جاب نہیں کرتی تھی، وہ اب صرف گھر سنبھالتی تھی۔ سارا دن وہ کاوش کی امی کے ساتھ باتیں کرتے گزارتی تھی۔ انہیں وہ لڑکی مائرہ جیسی نہیں لگی تھی۔ ابھی 1 مہینہ ہی گزرا تھا جب اچانک حریم کو الٹیاں شروع ہو گئیں۔ اس کی امی کو اس کی دیکھ کر کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ کاوش تم اسے ہاسپٹل لے جاؤ، اسے کچھ سوچ کر کہنے لگی۔ اسے ہاسپٹل لے آیا، مگر نہ جانے کیوں اسے اپنی امی کا وہ انداز کچھ سمجھ نہیں آیا۔ حریم کا چیک اپ ہو چکا تھا۔ کانگریٹس، اپنی وائف پریگننٹ ہے، ڈاکٹر بولی تھی، اور اسے اپنے سر پر پہاڑ گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے خوشخبری حریم کو بھی نہیں بتائی۔ وہ سارے راستے خاموش رہا۔ کلب والی، کلب والی، کلب والی، اس کے کانوں میں مسلسل یہ الفاظ گونج رہے تھے۔ بیٹا، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ اس نے ایک دم حریم کو پکڑ کر اسے گھسیٹ کر کمرے کے اندر دھکا دیا۔ اس کی امی پریشان ہی ہو گئی۔ وہ کہتی ہے کہ یہ پریگننٹ ہے، وہ کرب سے بتا رہا تھا، اور وہ دونوں حیرت سے اس کا منہ دیکھ رہے تھے۔ ماشاءاللہ، یہ تو معجزہ ہو گیا۔ اس کی امی خوشی سے رونے لگی، مگر اس کے سر پر تو خون سوار تھا۔ کوئی معجزہ نہیں امی، پوچھیں اس سے کس کا بچہ ہے یہ؟ میں تو نامرد ہوں نا، پھر یہ کس کا بچہ ہے؟ پوچھیں اس سے۔ وہ اتنی درستی سے دھاڑا کہ حریم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ اس کے کردار پر شک کر رہا تھا۔ الزام مت لگاؤ اس پر، باہر کام کرنے والی ہر لڑکی خراب نہیں ہوتی، اور یہ تم بہت معصوم سی بچی ہے، ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہی ہے۔ تم کس بنیاد پر یہ الزام لگا رہے ہو؟ اس کی امی الٹا اس پر غصہ کر بیٹھی تھی۔ یہ میرے کمرے میں نہیں آئے گی امی، سنا تم نے حریم؟ تم میرے کمرے میں نہیں آؤ گی۔ وہ اب تک بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی جو اپنا فیصلہ سنا کر جا رہا تھا۔ وہ کتنی پریشان تھی۔ وہاں دوسرے شہر اس کی ماں بیمار تھی، اور یہاں وہ اپنے کردار کی صفائیاں تیار کر رہی تھی۔ ابے سالے، تو پاگل کیا بکواس کر رہا ہے؟ تو اپنی ہی بیوی کے کردار پر شک کر رہا ہے؟ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ احمد کو اس وقت کاوش پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ تو بتا میں کیا کروں؟ ہاں کیا ہے یہ؟ وہ غصے سے چیخا۔ بے سالے، ٹیسٹ کروا، کیا پتا کوئی معجزہ ہوا ہو۔ دیکھ، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کبھی بھی معجزہ کر دیتے ہیں اگر انسان کی نیت صاف ہو تو۔ احمد نے اسے جیسے سمجھانا چاہا۔ واہ کیا بات ہے، دوبارہ ٹیسٹ کرواؤں میں؟ ہاں پریگننٹ ہے وہ، اس کا کتنی دفعہ ٹیسٹ کرواؤں؟ کاوش سر پکڑ کر کہنے لگا۔ ابے پاگل ہے کیا تو؟ اس کا نہیں، اپنا، کیا پتا تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہو۔ احمد نے اسے سمجھایا۔ میں کیسے ٹھیک ہو سکتا ہوں؟ میں نے تو کوئی علاج بھی نہیں کروایا۔ وہ حیران تھا، جبکہ احمد جانتا تھا وہ آج نہیں تو کل اب یقیناً اپنا ٹیسٹ کروا لے گا۔ پورے 3 دن اس نے اپنی بیوی سے بات نہیں کی۔ وہ روتی سی سکتی تھی، مگر وہ پتھر دل بنا بیٹھا تھا۔ آخرکار وہ آج ٹیسٹ کروا ہی آیا، مگر رپورٹ دیکھ کر تو اس کی ہوائیاں اڑ گئیں، کیونکہ وہ بالکل ٹھیک تھا۔ ابے مبارکباد ہو، تو باپ بن سکتا ہے، بلکہ بننے والا ہے۔ احمد کو بتایا تو احمد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ناچنے لگ جائے۔ مگر پھر پہلی رپورٹ کیسے خراب آئی؟ وہ حیران تھا۔ وہ میں پتہ کروا لوں گا، پہلے تو گھر جا جلدی، آنٹی کا فون آیا تھا، تیرا موبائل شاید آف ہے، تیری بیوی واپس اپنے شہر جا رہی ہے۔ احمد کی بات سن کر اس کی تو دنیا ہی ہل گئی۔ جب وہ گھر آیا تو وہ نکل ہی رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہوں؟ وہ درستی سے بولا۔ اپنے گھر۔ وہ بھی اتنی ہی درستی سے بولی۔ فوراً کمرے میں پہنچو۔ وہ اسے حکم دے کر آگے بڑھنے لگا۔ میں آپ کی سیکرٹری نہیں ہوں جو آپ کا حکم مانوں، وہ غصے سے بولی۔ اوکے ایز یو وش۔ اس کی طرف بڑھا اور اسے باہوں میں اٹھائے کمرے کے اندر لے آیا۔ وہ مسلسل اس کے سینے پر مکے برسا رہی تھی۔ آئی ایم سوری، میری رپورٹس کلیئر آئی ہیں، وہ بولا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ نے میرے کردار پر شک کیا، وہ نم آنکھیں لیے کہہ رہی تھی۔ کاوش نے ندامت سے گردن جھکا دی۔ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا، میرا ٹراما تازہ ہو جائے گا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ اتنی پتھر دل بھی نہ تھی جو اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتی۔ اس نے اسے معاف کر دیا تھا۔ پورے خاندان میں یہ خبر پھیل گئی تھی، وہ لوگ بہت خوش تھے۔ احمد نے معلومات نکلوائیں تو پتہ چلا کاوش کی پہلی بیوی مائرہ نے اسے چھوڑنے کے لیے اس کی جھوٹی رپورٹس بنوائی تھیں۔ کاوش کے ڈیڈ بھی واپس آ چکے تھے۔ کاوش نے حریم کی امی کو بھی بلوا لیا۔ وہ سب بیبی شاور کرنا چاہتے تھے۔ 9 ماہ بعد ان کے ایک خوبصورت بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی، جس کا نام انہوں نے شاویز رکھا۔ وہ بنا بنایا کاوش تھا،
سب سے خوبصورت گول مٹول گالوں والا وہ بچہ سب کے دل کو بھایا تھا۔ میری زندگی میں آنے کے لیے شکریہ، کاوش نے حریم کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو اپنے چھوٹے سے شاویز کو گود میں لیے اس سے باتیں کر رہی تھی۔